رمضان کی آخری راتیں آسمان خاموش ہوتا ہے، ہوا ہلکی سی چلتی ہے اور زمین پر عبادت کرنے والوں کے دل ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر سوال یہ ہے، آخر صحابہ کرام اس عظیم رات کو کیسے تلاش کرتے تھے اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں بتائی؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے مدینہ منورہ سے۔ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک عجیب روحانی ماحول تھا۔ رات ہوتی اور صحابہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے اور کچھ چپ چاپ دعاؤں میں اللہ سے بات کرتے۔ لیکن سب کے دل میں ایک ہی تمنا ہوتی، کاش آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں ایک ایسی بات بتائی جو آج تک امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اس رات کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تاکہ مومن پوری محنت سے عبادت کرے۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے جب رمضان کی آخری 10 راتیں شروع ہوتیں تو مدینہ کا ماحول ہی بدل جاتا۔ روایات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی کمر کس لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں اور زیادہ محنت کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحابہ بھی بالکل اسی طرح کرتے تھے، کوئی بھی اس رات کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں دیکھا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متحد ہو گئے ہیں، تو جو شخص لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی ایگزیکٹ رات کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ سوچئے، اگر صرف ایک رات بتا دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے، مگر جب رات چھپی ہوئی ہے تو مومن پوری 10 راتیں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سوچئے، وہ رات جب فرشتوں کی تعداد زمین پر زیادہ ہوتی ہے، ہر طرف رحمت ہوتی ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے اور ہر دعا کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ کچھ صحابہ مسجد میں اعتکاف کرتے، یعنی وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، ان کا پورا وقت عبادت میں گزرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رات کو تلاش کیا اور اپنی امت کو بھی سکھایا کہ اس رات کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج بنا تیز شعاؤں کے نکلتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت ہے۔ مگر یہ نشانی رات کے بعد معلوم ہوتی ہے، اس لیے صحابہ رات بھر عبادت کرتے تھے، اس امید میں کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا آج بھی مسلمان لیلۃ القدر کی رات پڑھتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن وہ رات آج بھی ہر سال آتی ہے، اور ہر رمضان مومن اس رات کو تلاش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ تلاش کرتے تھے۔ آج بھی جب رمضان کی آخری راتیں آتی ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور لوگ اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں، مغفرت۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوچئے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات جو تقدیر بدل سکتی ہے، اور ایک رات جسے صحابہ پوری شدت سے تلاش کرتے تھے۔ شاید اس سال وہ رات پھر آنے والی ہے، اور شاید وہ رات آپ کے لیے بھی ہو۔